2008 میں جب ہم نئے نئے اہل حدیث کی طرف گئے تھے تو اس وقت اہل حدیث کی جو ظہر اور عصر کی نماز کا دورانیہ ہے نا، کم از کم 12 سے 14 منٹ ہوتا تھا. حنفیوں کا اس وقت بھی 5-6 منٹ تھا، وہ 5-6 منٹ پہ ہی ہے، بجائے کہ وہ ان کا رنگ پکڑتے، انہوں نے رنگ پکڑ لیا، یہ اب 12-13 منٹ سے 8 منٹ پہ آ گئے ہیں، 7 منٹ پہ آ گئے، اور کہتے ہیں جی وہ نمازی تنگ ہوتے ہیں. دفعہ ہو جائیں جی ایسے نمازی کہ وہ ان کی اپنی تو نماز ہو نہیں رہی، دوسروں کی بھی برباد کروا رہے ہیں. لعنت بھیجے ایسے نمازیوں کے اوپر جو اماموں کو یہ کہتے ہیں کہ نمازیں مختصر کرو، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں لپیٹ کے تمہارے منہ پہ ماری جائیں. یار آپ نے وضو کا تکلیف اٹھائی، کاروبار چھوڑنے کی مشقت اٹھائی، ٹائم نکال کے مسجد میں آئے اس لیے کہ یہ نماز لپیٹ کے آپ کے منہ پہ مار دی جائے ان چند بابوں کے پیچھے جنہیں کام ہی کوئی نہیں ہے. گھر والوں نے بھی ٹھڈے مار کے انہیں نکالا ہوا ہے کہ جا کے مسجد میں جا کے نا، جو مسجد میں کوئی بچے آئے ہوئے نا انہیں وہاں سے نکالیں ڈانٹ کے، یا جا کے اذان دیں، اور باقی ساری گپے شپے وہاں ماریں گے. نماز ہوگی تو وہ امام مسجد کہنے کہ ذرا ہولی پڑھاؤ جی، نماز ہلکی پڑھاؤ، اور نکلو تو یہ مسجد کا ماحول خراب کیتے ہیں تسی. خود تو اپنی نماز برباد کروا رہے ہو، دوسروں کی نمازیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو یہ زیادہ یہ جو بابے ہیں نا یہ تنگ کرتے ہیں. یعنی بابے، ایک دین کے بابے بھی جو ہے نا وہ بھی مصیبت بڑھیں تھے، اے بابے بھی اللہ ماشاءاللہ اچھے بابے بھی ہوں گے. آپ کو مسئلہ ہے میرے بھائی، آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو. یہی بابا آپ کو جوتیوں والی جگہ کے اوپر، پالیٹکس کے اوپر آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہوئے نظر آئے گا، جو مسجد میں جا کے کہے گا جی ذرا ہلکی نماز پڑھائیں جی، سنت ہے. کیڑی سنت ہے؟ سرکار پتہ ہے وہ ہلکی نماز کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں، وہ سورہ البقرہ سورہ آل عمران پڑھا دی تھی، تو نبی الاسلام نے کہا ذرا ہاتھ ہولا رکھ. یعنی پہلے 4 پارے پڑھے ہیں، تو 4 پارے والے کو جب کہا کہ جائے کہ ہاتھ ہولا رکھ تو کیا ہے کہ 1 پارا پڑھا لو. آپ والی نماز تھی وہ. نبی علیہ السلام کی تو باقاعدہ آیات کی تعداد تک نقل ہوئی ہے. ایک تو آپ ترتیل سے پڑھتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ظہر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے جو آپ کا قیام ہے نا وہ 30 آیات کے برابر ہوتا تھا کم از کم. اور 30 آیات کر کے نہیں، اینڈ تعلمون، پتہ ہی نہیں کہ پڑھے تعلمون. اچھا، اور اتنے ہوشیار ہیں، وہ صورتیں جو لوگوں نے زبانی یاد کی ہوتی ہیں نا وہ بڑی آستہ پڑھیں گے. یہ آپ تراویح میں دیکھیں، سورہ یاسین، سورہ ملک جب پڑھتا ہے نا وہی امام ایک ایک موتیوں کی طرح لفظ آپ کو سنائی دے گا، اور باقی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ادھر اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لقمہ دینے والے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ جو صورتیں لوگوں کو زبانی یاد ہے نا، آپ کبھی یہ تراویح میں وہ صورتیں پڑھتے ہوئے ان کو سنیں، وہاں آگے ان کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی، ایک ایک تلفظ بھی واضح ہوگا، انہیں پتہ ہے لوگوں نے پیچھے لقمہ دینا ہے. جیسے ہی وہ گزر جائیں گی پھر وہی ان کا تماشا شروع ہو جائے گا. ہاں، اہل حدیث سکون سے پڑھتے ہیں. جتنی دیر میں ان کی 40 تراویحیں بھی ختم ہو جائیں نا، اہل حدیث کی 8 تراویح ختم نہیں ہوتی. تسلی سے 1.5-2 گھنٹے کے اندر وہ 8 تراویح اپنی 1 سوا پارا جو پڑھنا ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. باقی تو سارے نماز کا حلیے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا ہلکی نماز پڑھاؤ. ہلکی نماز یہ والی ہے، یہ الگ دوسرے علیہ ہے. یہ نماز کہاں سے ہے؟ وہ جیسے کوئی ہلکا کتا کسی کو کاٹ دے تو وہ بھاگے گا آگے. نماز میں یہ صورتحال ہوتی ہے. تو یہ سکون کے بغیر نماز کوئی نہیں ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا تسلی سے. سنن نسائی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل رسول اللہ کی طرح نماز پڑھاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جب وہ گورنر بنے مدینہ شریف میں، تو انس بن مالک جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے، 10 سال وضو کروایا، تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کی نماز کی تعریف کرتے تھے، اور پھر ساتھ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدوں کی تسبیحات 10 تک بھی شمار کیا کرتے تھے. 10 کا فگر آیا ہے. 10 بار سبحان ربی العظیم پڑھنے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام و صحابہ کرام یہ پڑھتے ہوں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم؟ یہ تو پڑھنا ہی حرام ہے، یہ تو مطلب ہی بدل جائے گا. بہت تیزی سے بھی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم.
اس کی ذرا کیلکولیشن کریں 10 دفعہ. خیر وہ تو اس طرح نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کے لیے تو نماز سب کچھ تھا. اور 10 کا عدد بتا کے انس ابن مالک نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آڈ ہو, ایون بھی ہو سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے, ترمذی میں ایک روایت ہے, اس کو سپورٹو مصنف ابن ابی شیبہ باقی کتابوں میں احادیث موجود ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات ہونی چاہیے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ. اور ہمیں تسبیحات بھی صرف یہی پتہ ہے, اس کے علاوہ تسبیحات بخاری مسلم میں ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدوں میں دعا مانگا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جب وہ آیات نازل ہوئی نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اس میں آیا تھا نا اینڈ پہ فسبح بحمد ربک واستغفر. جب اسلام کو غلبہ ہو جائے گا پھر آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے, حمد بیان کرنی ہے.